नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन या रब्बल आलमीन। नशत सानिया करने का असल काम, इस्लाम की नशत सानिया करने का असल काम, इसके सफ़ा 6 से हम मुताला कर रहे थे। बुनियादी नुक्ता नज़र यानी जो इस वक्त पूरी दुनिया पर छाया हुआ मगरबी फ़िक्र है उसका बुनियादी नुक्ता नज़र क्या है। ये तकरीबन आधा हमने पढ़ लिया था, एक ही पैराग्राफ है और इसमें जो चीज़ सामने आई थी वो ये कि अगर हम उसे अपने अंदाज में बयान करें कि वो चीज़ें जो हवासे खमसा की गिरफ्त में नहीं आती वो उनके बारे में हमारा नुक्ता नज़र ये होगा कि पता नहीं हैं या नहीं है, ना उनका इनकार करेंगे ना इकरार करेंगे, और जो आवाज़ की गिरफ्त में आती हैं उनको मानेंगे। और उसका नतीजा ये निकला कि जिसको हम ईमान कहते हैं यानी अल्लाह पर ईमान, आखिरत पर ईमान, फरिश्तों पर ईमान, किताबों पर ईमान, वो सारी चीज़ें तो चूँकि हवास की गिरफ्त में नहीं आती लिहाजा गोया उनके बारे में नुक्ता नज़र बुनियादी इल्मी तौर पर तो ये माना गया कि हम ना इकरार करते हैं ना इनकार करते हैं, लेकिन इसका नतीजा इनकार ही है कि जब आप एक वजूद जो मौजूद है आप उसके बारे में ये कहते हैं कि हमें नहीं पता है या नहीं है, तो दर हकीकत वो आपकी नज़र में उसका यानी वो मादूम हो गया, वो अदम हो, उसका वजूद बाकी नहीं रहा। और उसकी जगह पे फिर उसका नतीजा ये निकला कि अल्लाह की जो मार्फत या जुस्तजू इंसान को होनी चाहिए उसकी जगह उसकी सारी मेहनत कायनात की मार्फत और पहचान और जुस्तजू में लग गई। और आखिरत के लिए जो मेहनत हो यानी जो आखिरत पेश नज़र होगी उसकी जगह दुनिया को खूबसूरत से खूबसूरत बनाना, आखिरत की जन्नत की बजाय दुनिया को जन्नत बनाना। और इंसान का जो वजूद है इसमें वो जो उसकी रूह है, रूह की बजाय जिस्म की आसाइशात और जो भी लज्जात हैं उनको मुंतहाए मकसूद बना लिया गया। ये आज के इंसान का बुनियादी नुक्ता नज़र है। मैं इंसान कह रहा हूँ यानी इसमें मुसलमान भी शामिल हैं। आप देख लेंगे कि एजुकेशन के नतीजे में मुसलमानों के अंदर भी यही चीज़ें धर आई हैं, यहाँ तक कि दीनी तालीम भी अब दुनिया कमाने के लिए ही हासिल की जाती है। वो जो हदीस में आया था ना कि आखिरी ज़माने की एक निशानी ये भी होगी कि लोग दीन का इल्म भी हासिल करेंगे तो दुनिया की खातिर हासिल करेंगे। तो आज दीन का इल्म हम देख रहे हैं कि दुनिया के लिए हासिल हो रहे हैं। तो वो बुनियादी बात यह है कि वो फ़िक्र कितना फैला हुआ है, वो कितना छाया हुआ है। तो ये चीज़ जो है ना हमने 2 नशिस्तों में इसका मुताला कर लिया था जिसका खुलासा मैंने आपके सामने रख दिया। अब आगे चलते हैं। यानी ये तो समझ आ गया ना, फोकस किस पे हो गया, कायनात पर हो गया और इंसानी जो दुनिया की ज़िंदगी है उसके ऊपर हो गया और मादे के ऊपर हो गया और हयात दुनिया इंसान। अच्छा, अब आया ये फोकस होने के बाद क्या हुआ उससे आगे चलते हैं। इंसान को अल्लाह ताला ने जिन बेपनाह कुव्वतों और सलाहियतों से नवाजा है वो उन्हें जिस मैदान में भी इस्तेमाल करे नताइज बहरहाल रोनमा होते हैं। यानी अल्लाह ताला की ये जो तख्लीक है इंसान, ये अक्सन तकवीम और ये कि तमाम जो मखलूक़ात में से बोतों के ऊपर इसको फजीलत दी गई है। वलक़द करमना बनी आदम व हमलनाहुम फ़िल बर्रि वल बहरि व रज़क़नाहुम मिनत तय्यबाति व फ़ज़्ज़लनाहुम अला कसीरिम मिम्मन खलक़ना तफ़ज़ीला। तो जो बहुत बड़ी फजीलत दी गई, तो पोटेंशियल तो इसके अंदर जो रखा गया है वो बाकी मखलूक़ात के मुकाबले में ज़्यादा रखा गया है। अगर इस चीज़ को बड़े सादा से समझ लें ना तो यूँ समझ लें कि ये अगर शैतानत पे भी आएगा ना फिर शैतान से आगे निकलेगा, क्योंकि शैतान का भी शायद अपना पोटेंशियल इतना नहीं होगा जितना इंसान का होगा। ये जब इस रुख पे आ जाएगा तो उससे आगे निकल जाएगा। अच्छा, ये तो चले एक क़यासी बात हो गई क्योंकि हमने शैतान को देखा तो नहीं, लेकिन अब आप देखें कि जो जानवर हैं उनके अंदर जो हिर्स या जो उनकी जबिल्लत सबसे ज़्यादा उनके ऊपर छाई हुई होती है, इंसान जब उस जबिल्लत में जाता है उनसे आगे निकल जाते हैं। किसी में भूख है, चीर फाड़ का मादा है, शेर हैं, दरिंदे हैं, लेकिन जब इंसान तो फिर जब वो उस पर आएगा तो ये तो उनमें से कोई एटम बम तो नहीं मार सकता ना, ये तो एटम बम मारेगा ना।
پھر ان میں سے کوئی جس نے جب اس کا پیٹ بھر جائے گا تو مزید چیر پھاڑ نہیں کرے گا، یہ تو لذت لینے کے لیے بھی کرے گا، جب مطلب اس رخ پہ چلے گا تو پھر کرے گا، پھر یہ کتنے طریقے اذیت دینے کے نکالے گا۔ جانوروں کو تو وہ طریقے نہیں آ سکتے جو اس کو آئیں گے۔ تو میں نے صرف ایک حوالے سے مثال دے دیا۔ اسی طرح اگر یہ عیاشی میں جائے گا تو کوئی جانور کیا عیاشی کر سکتا ہے جو پھر انسان سوچے گا؟ ویسے تو وہ بدنام ہے سب سے زیادہ خنزیر، لیکن اگر خنزیر کو شعور حاصل ہو جائے تو جو کچھ آج انسان کر رہے ہیں تو میرا خیال وہ ہم جنس پرستی تو خنزیر کو بھی نہیں سمجھ آئی ہوگی آج تک کہ بھئی یہ بھی کوئی کرنے کا کام ہے۔ تو لیکن یہ کہ آدمی تو پھر اس سے آگے نکلے گا نا، یہ چیز کو، چونکہ اللہ نے اسے صلاحیت دی ہے تو یہ صلاحیت اگر غلط کام میں بھی لگے گی تو پھر یہ کہ باقیوں سے تو آگے نکلے گا۔ نیکی کی طرف آئے تو فرشتوں سے آگے، اور بدی کی طرف جائے تو شیطان سے آگے۔ آگے اس نے رہنا ہے، پیچھے نہیں رہ سکتا، کیونکہ یہ پوٹینشیل ہے اس کا آگے جانے کا۔ تو انسان کو اللہ تعالیٰ نے جن بے پناہ قوتوں اور صلاحیتوں سے نوازا ہے وہ انہیں جس میدان میں بھی استعمال کرے نتائج بہرحال رونما ہوتے ہیں، ضائع نہیں جاتی وہ محنت، وہ نتیجہ نکالتی ہے۔ اور ہر ڈھونڈنے والا اپنے اپنے دائرہ تحقیق و جستجو میں نئی دنیایں تلاش کر سکتا ہے۔ اصل میں ہوا یہ نا کہ یہ جتنا بھی اب آج جہاں سائنس پہنچی ہے، کیا ہوا جب انسان فوکس ہو گیا دنیا پر تو کوئی فزکس میں، کوئی کیمسٹری میں، کوئی بایولوجی میں، کوئی مختلف شعبے بن گئے، پھر ان شعبوں کے بھی آگے مختلف خانے بن گئے، گوشے بن گئے، اور ایک ایک آدمی جدھر جدھر گھس گیا تو سارے آدمی تو ایک جیسے نہیں تھے نا، کوئی نیوٹن بھی تھا، کوئی آئنسٹائن بھی تھا، تو وہ پھر ادھر جناب کشتوں کے پشتے لگا دیے اس نے، نئی نئی دریافتیں، یعنی یہ ساری جو طاقتیں تھیں یا توانائیاں تھیں یا انرجیز تھیں، یہ تھیں تو قدرت نہیں رکھی ہوئی، لیکن ان کو ایکسپلور کرنے کا پوٹینشیل کس کے پاس تھا؟ انسان کے پاس تھا، اور پھر اس نے کیا۔ تو دائرہ تحقیق و جستجو میں نئی دنیایں تلاش کر سکتا ہے۔ پھر یہ بھی حقیقت ہے کہ جس طرح کائنات کی عظمت و وسعت کے اعتبار سے، اچھا یہ 67 کی تحریر ہے، کائنات کی وسعت اور عظمت، اس وقت یہ الفاظ کوئی معنی رکھتے ہوں گے، اور آج بہرحال اس سے زیادہ معنی خیز ہو گئے کہ جب ہم نے وہ جیم ویب ہے، کیا ہے جی، جیمز ویب ہے، تو وہ جب ہم نے بھیج دی اور اس کے بعد اب جو تصویریں مختلف اینگل سے آئیں گی تو آج جو وسعت معلوم ہوگی اور نئی سے نئی کائناتیں گویا دریافت ہوں گی، یعنی گلیکسیاں اور کہکشائیں جو بھی، اور پھر ان کے فاصلوں کا پتہ چلے گا، یعنی وہ فاصلے سوچ کے ہی ایویں ہی چکر آتا ہے۔ تصور میں ویسے تو ایک نوری سال ہی نہیں ہے، مطلب تصور تو ہم چلے کر سکتے ہیں، لیکن اگر اس کا اندازہ لگانے کی کوشش کریں کہ ایک نوری سال میں فاصلہ کتنا ہوتا ہے تو وہ اندازہ ہم کوئی صحیح طرح سے نہیں، ہمارے حساب کتاب میں نہیں، یہ ادھر جو کمپیوٹر فیڈ ہے اس میں تو وہ آتا ہی نہیں نا، وہ اس کی ریم سے اوپر ہے، وہ سارا وہ کھاتا۔ تو جب آپ کہتے ہیں کہ جی 10,000 نوری سال، جب آپ کہیں جی 1,00,000 نوری سال، تو یہ بس الفاظ لکھنے کی حد تک تو ہیں، یہ کسی تخیل میں آنے والی بات نہیں ہے۔ اب یہ کائنات کی وسعت ہے، اور یہ سوچ کے انہوں تو چکر کیوں آتے ہیں؟ انسان کے اندر یہ بھی تو ایک تجسس ہے نا کہ جو شے معلوم ہے اسے دیکھوں۔ اب یہ معلوم تو ہو گیا نا کہ اتنے دور فاصلے پہ کوئی شے ہے، ٹھیک ہے جی، جب اوپر سے سوچا یہ کہ بھئی اتنا فاصلہ ہے تو وہ تو فاصلہ تو کبھی طے ہی نہیں ہو سکتا۔ میں نے آپ کی 60 سال زندگی ہے، نوری سال تو آپ پوری زندگی میں ایک نہیں طے کر سکتے، تو جب اس پورے لاکھوں سالوں نوری سالوں والوں تصور ذہن میں لے کے آئیں گے تو سوائے چکر کے کیا آنا ہے پھر؟ اپنی بے بسی اور مطلب ہے چنا، اس پورے کے سامنے زمین کی کیا حیثیت ہے؟ ایک زندہ جاوید آدمی کے مقابلے میں وہ جو ایک سپرم ہے نا جس سے آدمی بنا ہے وہ پھر کوئی حیثیت رکھتا ہے، جس کو کہا گیا وہ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، وہ جب شیء مذکور بھی جو نہیں ہوتی نا اس کی پھر بھی کوئی حیثیت ہے، پوری کائنات کے مقابلے میں شاید زمین کی اتنی سی بھی حیثیت نہ ہو، بالکل ایک حقیر تنکے کی مانند رہ جائیں۔ تو پھر یہ بھی حقیقت ہے کہ جس طرح کائنات کی عظمت و وسعت کے اعتبار سے میرے درخشاں کی حیثیت و وقت ایک ذرہ فانی سے زیادہ نظر نہیں آتی۔ میرے درخشاں لگائیں نا تکا یار، کچھ تو کریں، مطلب چلیں میزائل وہ جو ہے نا مس ڈائریکٹڈ ہو جائے گا،
टारगेट से हट जाएगा, लेकिन चलाना तो चाहिए ना। चलें, ठीक है, बहुत करीब है आप हैं। कुछ करो ना यार, ठीक है, कोशिश करो। सोलर सिस्टम चलिए ये द्रक्षा से जो है ना चमकना तो आपने ठीक निकाल लिया है। महर असल में सूरज को कहते हैं, चमकता सूरज। हाँ, इसीलिए मैंने कहा ना कि चलाओ मिसाइल, कहीं तो पता लगेगा कि कहाँ आपने कमन डाली है, तो ठीक है, करीब करीब आस पास रहे हो। वो फारसी वाला महर जो है ना, वो महर है ना, मोहब्बत, मेहरबानी उसी से बने। मेहरबान नहीं, हक महर और नहीं, वो असल में उसमें भी वो मेहरबानी तो आ जाती है ना, कि आपने जो मेहरबानी करके फौरी अनायत किया लॉजिक जोड़ लें तो खैर चलें। ये महर दरख्शां है, और महर दरख्शां जनाब किसे कहा गया? चमकता सूरज। तो अब देखिए क्या कहा कि जब उस पूरी कायनात को आप सामने लाएं तो सूरज क्या नजर आता है? जर्राए फानी। ये तो एक यानी तस्वुर है। पूरी कायनात तो सूरज क्या लगेगा? मतलब वो एटम जितनी हैसियत भी नहीं रहेगी, मॉलिक्यूल से भी छोटा लगेगा। लेकिन अगर जर्राए फानी की हकीकत व माहियत पर गौर किया जाए तो वो बजाय खुद महर दरख्शां की अजमत व सतवत का हामिल नजर आता है। यानी ये तो आपने दूरबीन लगाई ना, तो सूरज क्या बन गया? जर्राए फानी। लेकिन जब आप जर्राए फानी पर, एक एटम पर खुर्दबीन लगाएंगे तो उसके अंदर पूरा आपको निजाम शमसी नजर आ जाएगा। ये कायनात जो अल्लाह ने बनाई, अब इसकी जरा वो अंदाजा हुआ ना आपको कि क्या बात समझाई गई है, कि एक तरफ इसकी अजमत और वुसअत इतनी है, दूसरी तरफ एक जो बारीक सी शय है ना, उसके अंदर भी इतनी जो है ना कॉम्प्लिकेशंस हैं, और उसकी बनावट के अंदर भी इतनी पेचीदगियां हैं, वही अपने अंदर डुबो लेगा आपको। उसकी वुसअत तो अपनी तरफ खींचेगी ही खींचेगी, एक हकीर जर्रा भी आपको अपनी तरफ खींच लेगा, जिंदगी वही पूरी करवा लेगा। कोई इलेक्ट्रॉन ढूंढेगा, कोई प्रोटॉन ढूंढेगा, और ये खत्म नहीं होगा सिलसिला। ये एनर्जी तो फिर वो एनर्जी, तो वो एनर्जी तो फिर फलाने क्या होते हैं जी, वो जो आखिर वाले वो हिग्स बोसान ने जो निकाला है, क्या होते हैं वो हिग्स बोसान वाले पार्टिकल्स हैं, वो चल पार्टिकल्स जो है ना मुख्तलिफ है ना, उनमें से ये आखिरी वाला जो उसने निकाला, तो ये तो सिलसिला तो नहीं रुकता ना। ये है असल में, यानी जो समझने की बात है वो क्या है? इंसान बहुत बासलाहियत है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि इसके पास एक लिमिटेड टाइम है। तीसरी बात यह समझ लें, ये सलाहियतें उसे कहीं बहुत दूर कमर डालने के लिए दी गई थी गैब में। उसने ये फोकस कर ली कायनात के ऊपर। जब उनमें फोकस हुई तो कायनात के अंदर भी इतनी जान थी कि वो इसकी ये तजस्सुस की प्यास बुझा देती। एक तो होता है ना कि आप बस कर जाएं, कहते हैं भाई ठीक है भाई, इसमें अब क्या है, खत्म। लेकिन कायनात ऐसी शय नहीं थी कि खत्म। इसकी इंतहा तक इंसान पहुंचे, न वुसअतों की इंतहा तक पहुंच सका, न ही इसकी बारीकियों की इंतहा तक पहुंच सका, न इसका अदना मालूम कर सका, न इसका अक्सा मालूम कर सका। तो जब तक वो आखिर सिरे तक नहीं पहुंचेगा तो उसकी वो बस नहीं होगी। हाँ, तो सिरे तक पहुंच नहीं सकता। समझ आई ना बात? नतीजा क्या है? नतीजा ये, उसकी सारी सलाहियतें कहां खपेंगी? इस जुस्तजू में, इसको मजीद ढूंढने में। ये जब अपनी तरफ खींच लेगी तो खिंचाई इधर ही घुसा रहेगा। इसी तरह हकीकत नफ्सुल अमरी के एतबार से, हकीकत नफ्सुल अमरी ये क्या होता है जी? ये जो रूह है अमल की तरफ से आई। ठीक है ये वो वाली रूह नहीं है यहाँ पे नहीं, ये नफ्स वो वाला है। हाँ जी इमरान, आप बताएं। यानी किसी भी शय की जो उसकी माहियत है, उसकी हकीकत जानना,
یعنی ان ڈیپتھ انالیسس کر کے جو بھی اس چیز یعنی جو بھی ایک کمپاؤنڈ ہے یا مرکب ہے اس کے اجزاء کر کے اور اس کو انالائز کرنا ان ڈیپتھ جاتا. اصل میں الامر ہے نا یہاں پہ، تو یہ سمجھ لیں کوئی بھی فینومنن ہے، ٹھیک ہے، اس کے اندر ایک اسپرٹ ہے. ایک تو اس کا وہ جو ہے نا آپ کو نظر آ رہا ہے، اس کا آپ فارمولیٹ کر لیں گے کہ یہ اس کے اندر یہ ایکویشن ہے. ایک اس کے اندر جو ہے نا ایک اسپرٹ، ایک روح کار فرما ہے، وہ نفس ہے، نفس الامر. اس امر کا جو اسپرٹ ہے اس کی حقیقت کیا ہے، ٹھیک ہو گیا. تو یہ حقیقت نفس الامری کے اعتبار سے، یعنی جو یہ سارا معاملہ ہے، اس کی جو روح کی حقیقت ہے یا جو اس کی باطنی حقیقت ہے، اس کے اعتبار سے اگر آپ دیکھیں، چاہے خدا کے مقابلے میں کائنات، خدا کے مقابلے میں کائنات، روح کے مقابلے میں مادہ، اور حیات اخروی کے مقابلے میں حیات دنیاوی کیسے ہی حقیر اور کتنے ہی بے وقت ہوں، یعنی جو یہ کل حقیقت ہے اس کے اعتبار سے اگر آپ دیکھیں گے تو یہ چیزیں یعنی کیا پوری کائنات بھی جس کے بارے میں ہم کہہ رہے تھے کہ اپنے اندر کھینچ لیتی ہے، جب اللہ کے مقابلے میں دیکھیں گے تو یہ وہ کیا ہے جی حدیث، اگر دنیا کی اہمیت مچھر کے پر جتنی بھی ہوتی تو اللہ تعالیٰ کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی نہ دیتا. اب آخرت کے مقابلے میں دنیا کی حقیقت تو یہ ہو گئی، اللہ کے مقابلے میں کائنات کی حقیقت معدوم ہے ہی نہیں. یعنی یہ تو پھر بھی یعنی وہ سورج جو ہے کائنات کے مقابلے میں کیا ہے، ذرہ فانی ہے. لیکن اگر آپ کائنات کے وجود کا اللہ کے وجود کے ساتھ تقابل کریں گے تو وہ تو کل عدم ہے، گویا ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے. وہ تو پھر یہ نتیجہ نکلے گا. اور آخرت کے بارے میں وہ ہو گئی بات. اور روح کے مقابلے میں یہ مادی وجود، اس کو یوں سمجھ لیجئے کہ یہ جو اس حیوانی وجود کے ساتھ ہماری زندگی ہے، یہ اگر 60 سال 70 سال ہے، تو روح کے ساتھ جو ہماری زندگی ہے، جس میں کوئی وقفہ نہیں ہے، وہ تسلسل سے چل رہی ہے. تو اسے پیمانہ امروز و فردا سے نہ ناپ، جاویداں پہم دواں ہر دم جواں ہے زندگی. وہ جو ہر دم جواں زندگی ہے، اس کا تقابل اگر اس سے کریں تو یہ زندگی اس کے مقابلے میں اگر وہ سمندر ہے تو یہ بلبلا ہے، ٹھیک ہو گیا. تو یہ حقیقت پوری کے اعتبار سے دیکھیں تو یہ حقیقت بنے گی. تو اب میں دوبارہ پڑھتا ہوں. اسی طرح حقیقت نفس الامری کے اعتبار سے چاہے خدا کے مقابلے میں کائنات، روح کے مقابلے میں مادہ اور حیات اخروی کے مقابلے میں حیات دنیاوی کیسے ہی حقیر اور کتنی ہی بے وقت ہوں، اگر نگاہوں کو انہی پر مرکوز کر دیا جائے تو خود ان کی وسعتیں بے کراں اور گہرائیاں اتھاں نظر آنے لگتی ہیں. جب اللہ سے تقابل ہوگا تو یہ کچھ بھی نہیں، لیکن خود ان پر اگر آپ مرتکز کر لیں، فوکسڈ ہو جائیں ان کے اوپر، تو یہ اپنے اندر بہت بڑا جو ہے نا ایک قدرت کا کارخانہ، ایک پتا بھی ایک پورے فیکٹری کی طرح آپ کو لگے گا. یہ آپ کو توجہ اپنی طرف کھینچ لیں گی. اچھا، یہ یہاں پہ یہ بات اصل میں یوں سمجھ لیجئے کہ تمہیداً کہی گئی ہے. اگلی بات سے پہلے جو اصل بات سمجھانی ہے اس سے پہلے ایک یہ تو ایک بات نیریٹ کی گئی ہے نا. یہ کیوں؟ وہ جو پیچھے بتایا گیا تھا وہ یہ تھا کہ نقطہ نظر کیا ہو گیا، کائنات کے مقابلے میں اور اللہ کے مقابلے میں کائنات، آخرت کے مقابلے میں دنیا، اور روح کے مقابلے میں مادہ. یہ نقطہ نظر ہو گیا. آپ ایمان والے کی حیثیت سے دیکھیں تو یہ تو ساری بڑی گھٹیا چیزیں، ان سے تو بندے کو بہت جلدی رج جانا چاہیے. تو اب اصل میں جس چیز کی نفی کی جا رہی ہے وہاں پہ یہ کہ اس سے بندہ رجتا نہیں. ان کے اندر بڑی کشش ہے. یہ جب پوزیس کر لیتی ہیں تو پھر چھوڑتی نہیں. جن پھر بھی چھوڑ دیتا ہے، دنیا نہیں چھوڑتی. وہ تو پھر کوئی شف کرے، کوئی شف صاحب، تو جن تو چھوڑ کے بھاگ جائے گا، لیکن جس کو دنیا چمٹ گئی ہو وہ شف والے کو بھی نہیں چھوڑتی. ہاں، اور جی وہ پتہ نہیں آپ کو، نہیں وہ ان کے ساتھ بھی بڑی ٹھگی ہوئی ہے نا. کوئی بندہ انہیں بڑا لمبا ہاتھ مار کے چلا گیا. چلیں، اور میں نے ہاتھ تو بندے کو تب ہی لگتا ہے نا کہ جب اس کے اندر کوئی لالچ ہوتا ہے. تو بڑا اچھا جملہ ہے، یاد رکھیں کہ جو دنیا میں جب تک لالچی موجود ہے نا
ठग भूखा नहीं मरेगा। क्यों? चलें, सही है। अब असल काम की आगे बात करने चले हैं। यानी अब ये जो आपने उसूल समझा है ना, अब इसका इंतबाक होने जा रहे हैं। अभी तो ये ख्याली बात थी, एक एब्स्ट्रैक्ट चीज़ थी। अब हम उसे मुंतबिक करने लगे हैं किसी आलम वाक़या में, इधर ज़मीन के ऊपर। चुनाचे यूरोप में जब कायनात और मादा तहकीक व जुस्तजू का मौजू बने, तहकीक व जुस्तजू का मौजू क्या बना? मादा और कायनात। तो यके बाद दीगरे ऐसे ऐसे अजीम इंकशाफात हुए। या इससे पहले मेरे जहन में एक सवाल आ गया है आपसे पूछने से मुताल्लिक है। इंसान को अकल 200 साल पहले ही मिली है या उससे पहले भी थी उसके पास? पहले भी थी। यानी बड़े बड़े अकल वाले लोग गुजरे हैं। अफलातून पहले गुजर गया था, सुकरात, अरस्तु, हैं, सारे अक्लमंद थे ना। तभी तो आज 2500 साल बाद भी मुझे उनके नाम आते हैं। बेअकल होते तो किसको आने थे? उनका फोकस भी तो अल्लाह रसूल आखिरत पे नहीं था। ठीक है ना? उनका फोकस किस पे था? तो ये जो यूरोप वाला और यूनान वाला, वैसे यूनान भी उधर ही है, लेकिन ये कि अब यूरोप को हम ज़रा उससे यानी यूनान को हम ज़मानी एतबार से यूरोप से अलग कर रहे हैं ना, कि यूनान एक तहज़ीब की नुमाइंदगी करता है और यूरोप जो अब यूरोप है ये एक जदीद तहज़ीब, वो कदीम तहज़ीब की नुमाइंदगी करता है, ये जदीद है। तो अब इसको ज़हन में रखते हुए बताइए कि यूनान वाले अक्लो मंतक में और यूरोप वाली अक्लो मंतक में क्या फ़र्क, बुनियादी फ़र्क क्या है? चलें, एक बात हो गई। और ये बहुत ये खास समझने की बात है, बहुत काम आएगी जी। साइंस और फलसफे का फ़र्क है। साइंस और फलसफे का फ़र्क है, लेकिन ये बात भी समझनी पड़ेगी कि साइंस और फलसफे का क्या फ़र्क होता है। नहीं, दुनिया के बारे में दोनों का नुक्ता नज़र एक है। और ये जोड़ लीजिए, मैंने आपको पिछली दफ़ा बताया था कि ये हमेशा से एक रहा है। दुनिया के अंदर इतनी कशिश है कि वो जब इंसान को अपनी तरफ खींच लेती है तो वो फिर आखिरत भूल जाता है। वो मैंने आयतें आपको सारी सुनाई थी, वो कान नास उम्मत, वो पूरा फ़लसफ़ा आपको समझाया था। याद आ गई तारीख़ इंसानी की जो ऊंच नीच हुई है, और जो ये जो चले उसे आप कहें झगड़ा, ठीक है ना, कॉन्फ्लिक्ट, वो तो कहते हैं ना डायलेक्टिकल मटीरियलिज्म, लेकिन ये तो स्पिरिचुअलिज्म वर्सेस मटीरियलिज्म की लड़ाई हुई है ना। तो ये क्यों होती रही है, इसका सबब क्या है? तो वो एक अलग मसला है। लेकिन ये नहीं, मैं वो नहीं पूछ रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि दोनों का रुख, नुक्ता नज़र तो एक ही था, ठीक है। अब उसकी नोयत का क्या फ़र्क है? ये ज़रा ज़्यादा गॉडलेस, बिल्कुल ही आखिरत और इन चीज़ों को ही नफी के साथ किया। यार उनको कौन से खुदा का पता था? अरस्तु के यहाँ कोई खुदा है? उनका फोकस शायद अपने मतलब इंसानों के जो माशरती मसाइल है वो थे। तारीख़ फ़लसफ़ा यूनान पढ़े यानी जो हर आज उल्टा सवाल आपके सामने आते हैं ना किसी मुल्क की तरफ से, वो सारे सवाल वहाँ भी थे। कोई एक नया सवाल, अगर आप तारीख़ फ़लसफ़ा यूनान पढ़ लें, आज कोई नया सवाल नहीं है, सब सवाल वहाँ पे भी थे। यूनानी फ़लसफ़ा और मंतिक की जो बुनियाद थी वो ज़न, गुमान, तख़मील पर थी, तवहमात पर। और जबकि साइंस की जो बुनियाद है वो यानी शवाहिद पर है, ऑब्जर्वेशन पर है। ये फ़र्क है उसमें और इसमें। आप यही बात कहना चाहते थे? एक मिनट, आपने जो फ़लसफ़ा और साइंस कहा था, जो इन्होंने बात की है वो आपकी बात के करीब है? जी करीब तो है। यूरोप में जो तहजीब आई है वो साइंस उसके साथ खड़ी थी। ठीक है जी। जी
آن لائن بھائی ہیں ہمارے ساتھ شفیق صاحب، انڈکٹیو اور ڈیڈکٹیو کا کہیں یہ ہاں مائکروسکوپ کا تو وہی تھا کہ ان کے پاس تھا نہیں، اپنی نظر آ گئی جب ایک چیز اس کو ایکسپلور. اب انہوں نے دو نئے لفظ ہمارے سامنے رکھ دیے، انڈکٹیو اور ڈیڈکٹیو. اس کی اردو استخراج اور استنتاج ہے یہ استقراء ہے، بلکہ استخراج و استقراء. یہ کیا ہوتا ہے جی؟ انڈکٹیو جو ہے اسے استقراء کہتے ہیں اور ڈیڈکشن جو ہے اس کو استخراج کہتے ہیں. یہ منطق کے دو شعبے ہیں. ٹھیک ہے. استخراج کا خارج سے بنا ہے نا. آپ یہ خارج تو آسان ہے نا، خروج چلیں سعودی عرب سے فلانے کا خروج لگ گیا، نکل گیا. ٹھیک ہے. استخراج کوئی شے نکالنا، یعنی آپ کے پاس وہ تھے نا، کیا ہے جی، جو بھی نتیجہ ہوتا ہے نا وہ استخراج ہوتا ہے. نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ استخراج ہوتا ہے. دو چیزوں کے ملانے سے جو بھی نتیجہ نکلے وہ استخراج ہوتا ہے. موٹی بات اتنی سمجھ لیں. اس کو کہتے ہیں استخراجی منطق. دوسری جو منطق ہوتی ہے اسے کہتے ہیں استقرائی منطق، وہ جوڑنے کا. قرآن اسی سے بنا ہے. کاف را حمزہ جو مادہ ہے نا، جمع کرنا. تو قرآن ایک جمع کی ہوئی چیز ہے، اسی لیے یہ اس ایک معنی یہ کیا گیا نا، یہ پڑھنا بھی ہے قاری، اور ایک معنی اس کا ہے جو جمع ہوئی ہوئی چیز. تو استقراء ہوتا ہے اصل میں، اسی لیے اسے انڈکشن کہتے ہیں. آپ جزیات سے کلیات اخذ کرتے ہیں، ادھر آپ کلیات سے جزیات نکالتے ہیں، وہ کلیات انڈے بچے دیتے ہیں. یہاں جو ہے نا وہ آپ اجزاء سے کلیے بناتے ہیں. اس کا ریورس ہے، الٹ ہے اس کے. وہ اس سے فلسفہ وجود میں آتا ہے. کس سے؟ استخراج سے. اور یہ جو استقراء ہے اس سے سائنس وجود میں آتی ہے. اب آپ دیکھیں، آپ سوچیں، پانی مطلب آپ نے کلیہ کیا بنایا؟ پانی سطح ہموار رکھتا ہے، یہ آپ کا کلیہ ہے. ارشمیدس نے بنایا، کس نے بنایا مجھے نہیں پتا. ویسے پانی والے سارے اسی کے تھے میرا خیال ہے، تو یہ بھی اسی نے ہی بنایا ہوگا. تو جس نے بھی بنایا، چلیں پانی سطح ہموار رکھتے ہیں. اچھا، اب آپ سوچیں کہ یہ والا کلیہ بنانے کے لیے اس نے ساری دنیا کا پانی دیکھا تھا. وہ کوئی اسے سمندر میں تیرنے کی ضرورت نہیں تھی، اس نے 2 برتنوں میں دیکھ کے وہ سمجھ گیا یار پانی سطح ہموار رکھتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ جز سے کل بنا نا. اچھا، اب یہ چیز دیکھیں کہ یہ جو کلیہ ہیں، وہ جو استخراج ہے وہ کیسے کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جی آدمی حیوان ناطق ہے. یہ کلیہ ہے یا نہیں ہے؟ آدمی حیوان ناطق، یہ کلیہ ہے نا. تو زید آدمی ہے، زید آدمی ہے. نتیجہ کیا نکلے گا؟ حیوان ناطق ہے. اچھا، یہ دوسرا کام کرنے کے لیے کرسی سے اٹھ کر کہیں جانے کی ضرورت ہے؟ کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے. بس آپ جلیبی کھائیں، دودھ پئیں اور سوچتے رہیں، اور نئے نئے کلیے جزیے نکال کے ٹیبل پہ رکھتے جائیں، ڈھیر لگاتے جائیں. بعد میں ایک کتاب مرتب کریں، کوئی نظریہ یا امثال دے دیں، جو مرضی کریں، بس آپ نے استخراج کرنا ہے. استخراج صحیح ہونا چاہیے. ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ آپ یوں کر دیں کہ انسان حیوان ناطق ہے، ٹھیک ہے جی، اور زید انسان ہے اور وہ حیوان ناطق نہیں ہے. یہ بہرحال وہ بے شک حیوان ناطق نہ ہو، لیکن یہ اس جو ہے نا جو یہ استدلال ہے، اس میں یہ غلط بات ہے. یہ استدلال اس بات کو سپورٹ نہیں کرتا کہ زید حیوان انسان ہے اور حیوان ناطق نہیں ہے. سمجھ آ گئی بات؟ ادھر سے بات سیدھی ہونی چاہیے. باقی یہ کہ اس کا عملی دنیا سے کوئی تعلق نہیں ہو. یہ خیالی، تصوراتی، تخیلاتی، ابسٹریکٹ تھنکنگ ہے. یہ استخراج ہے. اس کے مقابلے میں استقراء، اب دیکھیں، جزیے سے کلیہ بنا، یہ آپ ادھر بیٹھ کے بنا سکتے ہیں. تجربہ کرنا پڑے گا، ایکسپیریمنٹ، مشاہدہ کرنا پڑے گا. یہ پانی بھی دیکھنا پڑے گا، وہ پانی بھی دیکھنا پڑے گا. ٹھیک ہے. اب وہ جو انہوں نے کہا تھا نا، وہ ظن پر اور تخمین پر اور اس پر، وہ کیوں کہا تھا؟ یعنی یہ سارا گمانی چکر ہوتا ہے نا، یہ تخیلاتی چکر ہے. استخراج سارا
गमान और तो तखय्युल सोच उस विचार उस पर है। इस्तिक़रा के लिए सोचो विचार भी चाहिए, अक्ल भी चाहिए, इसमें कोई शक नहीं वो चाहिए, लेकिन देख मुशाहिदा और ये तजर्बा, इन दो चीज़ों के मजमूए से इस्तिक़रा होगा, इसके बगैर नहीं हो सकता। अब आप एक लफ्ज़ सोचिए, ये एरिस्टोक्रेसी क्या होता है जी? ये होते हैं सोसाइटी में जो सिर्फ बातें खाते कर लेते हैं। ठीक है, कोई और साहब? आजकल अशराफिया का एक लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। असल में ये वो लोग होते, हमारे यहाँ पहले एक वो था ना, एक तस्वुर था, एक बंदा है कम्मी, एक बंदा है साऊ। कम्मी बंदा काम वाला, कम्मी बंदा काम वाला, यानी जो भी काम करता है, मेहनत करता है, वो कम्मी है, काम से ही बना है कम्मी। वो साऊ वो सेठ है न, वो क्या है जी, मुकद्दस गाय है, और न काम का न काज का, दुश्मन अनाज का। तो इस बेकार आदमी का दिमाग बैठा नतीजे निकालने के अलावा और क्या करेगा? तो ये असल में मंतक़ इस्तिखराजी जुड़ी हुई है एरिस्टोक्रेसी के साथ, और ये मंतक़ इस्तिक़राई जुड़ी हुई है काम काज के साथ, मेहनत के साथ। अब ये हमसे पूछते हैं, दुनिया पूछती है कि यार तुसी ढिले क्यों हो? भाई हम मंतक़ इस्तिखराजी वाले हैं, आपको नहीं पता? हमने यूनान से दरामद की थी। अच्छा, बल्कि मुझे किसी ने बताया, किसी मौक़िक़ बंदे ने बताया, उन्होंने कहा कि ये जब इन्होंने जब अब्बासी खुलफा थे ना, दौलत आ रही थी, हर तरफ से आ रही थी, तो ये याशी का सामान तो था नहीं ना जो आज है। मतलब आज आपको कोई मूड बना, इधर से जहाज़ पकड़ा, माल्टा चले गए, ऑस्ट्रेलिया चले गए, ठीक है, अपना जहाज़, मलक रियाज, ठीक है ना, कौम फयाज, तो नाल अयाज, बंदा जिधर मर्जी जाए। लेकिन ये कि उस ज़माने में आपने ये आपकी लोंडियाँ हैं, ये वो, थक गया ना बंदा, अब कोई ज़हनी अय्याशी चाहिए। तो उन्होंने इल्म शिल्म का बड़ा शौक़ हुआ उन्हें, तो पता चला यार यूनान में भी कोई, सुना है पिछले ज़माने में कोई मीर भी था। तो उन्होंने, अच्छा यूनान में क्या हुआ था? उधर पादरी थे, आ गए थे, उन्होंने ये मंतक शंतक सारी संदूक में बंद कर दी थी। वो तो दुश्मन थे इन चीज़ों के, ये रखी हुई थी। तो इन्होंने ख़त लिखा उनको, यार ये सुना है आपके पास कोई ख़जाना है जिसके आप सांप होते हो, वो क्या पैसे वैसे ले लो। जैसे अब हमें ख़त आने वाला है कि अपना एटम बम दे दो, कितने पैसे चाहिए दे देंगे। तो हमने भी उनको लिखा कि किसी ज़माने में कि ये मंतक़े शंतक़े हमको दे दो भाई, तो आपके काम की नहीं है। तो बादशाह ने सारे ये उनके जो मौलवी थे वो बुला लिए कि वो क्या होती है जी, कॉन्फ्रेंस, उलमा और शयूख कॉन्फ्रेंस बुला ली, मशाइख कॉन्फ्रेंस, और उनसे पूछा कि भाई ये वो मांग रहे हैं तो क्या करें, इनको ताबूत सकीना का देना है या नहीं देना। वहाँ एक बड़ा कोई बुढ़ा पादरी था, उसने कहा बिल्कुल दो, इसने पहले हमारा बेड़ा गर्क किया तो ये उनका बेड़ा गर्क होगा, दो ये साहब, उनको फ़ौरन दो। तो ये जनाब उन्होंने हमें दे दिए। ये फिर पहुँच आए जनाब बगदाद, ये सारी चीज़ें यानी वो यूनानी, और उसके बाद फिर हम बैठ गए वो सारे मसले लेके कि सुई के नाके पर कितने फरिश्ते समा सकते हैं एक वक्त में, ठीक है ना। आपको समझ आई? ये हमें कुरान ने तो नहीं पट्टियाँ पढ़ाई थी, ये खामखा कुरान पे इल्ज़ाम है। ये जिनकी विरासत है ना, उनमें जो सबसे ऊपर था अरस्तु, जिसको कहते हैं मंतक का बाबा आदम। उन बाबा आदम साहब को किसी ने पूछा कि ये औरतें जो है ये मर्दों के मुकाबले में कमतर क्यों हैं। उसका भी अकीदा ये, मतलब कुलिया यही था कि औरतें कमतर हैं। उससे पूछा कमतर क्यों हैं, उसने कहा कि इनके मुंह में 32 दांत नहीं होते। क्या आप हैरान क्यों हो गए भाई? आखिरी जो दाढ़ निकलती है उसको आप क्या कहते हैं? क्यों कहते हैं कि दाढ़? आज तक आप अरिस्टोक्रेट हैं, मतलब कभी आपने कोशिश है? ये बात तो काफी मशहूर है, दाढ़ बस मशहूर है। आज भी आप हंसते हैं कि पहले ज़माने के लोग वो होते थे कि जो कहते थे ज़लज़ला इसलिए आता है कि गाय जो है ना सींग तब्दील करती है तो ज़लज़ला आ जाता है। आप कहते हैं जब ये दाढ़ निकलती है तो अकल आती है। कभी आप, मतलब इसका कोई कनेक्शन है दिमाग के साथ?
दाढ़ का। एज के साथ है यार किसी की जल्दी निकलती है, किसी बहुत देर निकलती है। तो बस अरस्तु साहब ने कहा कि भाई ये उसके दांत 32 नहीं होते इसलिए कम अकल है। अरस्तु ने कह दिया कहानी खत्म। आप हैरान हो रहे हैं, उनमें से कोई भी नहीं हैरान हुआ। ये थी जो हमारे पास आ गई। इसने आके हमें कुछ अमल पे आमादा करना था। और ये वो शय हैं कि जो जिसमें हम फिर ताक हो गए, इतने ताक हो गए कि मंतक और रद्दुल मंतकीयीन फिर तो हमारे मतलब बाएं हाथ के खेल बना ना। तो खैर कहने का मकसद ये था, मोटी बात ये समझ लीजिए कि हम वो पढ़ के उसमें गर्क हो गए, तखय्युलात और तसव्वुरात, इल्मी किताबी हो गए हम। हाँ, इल्मी किताबी हो गए। इल्मी किताबी बंदा या माजी में होगा या मुस्तकबिल में होगा, वो हाल में नहीं होता। ये पक्की बात है। इल्मी किताबी बंदा या माजी में होगा या हाल में होगा। वो हाल या माजी में या मुस्तकबिल में, हाल में नहीं होता। इसीलिए वो पता नहीं किसका शेर है, एक मिसरा ही मुझे याद है, काम की चीज़ याद है कि दूसरा मिसरा भूल गया हूँ, कि तू लम्हा मौजूद में मौजूद रहा कर। वो बंदा हर वक्त खोया खोया रहे, कहीं और ही डूबा रहे, तो उसे कोई यही कहेगा ना, तू लम्हा मौजूद में मौजूद रहा कर। तो असल में ये जो इस्तिक़राई लॉजिक है, ये आपको लम्हा मौजूद में मौजूद रखती है। इन्न समा वल बसरा वल फुआदा कुल्लु उलाइका काना नो मसूला करो भाई। तो ये चीज़ समझ लें कि जब आपने, यानी ये साइंस क्या थी, इसने ये जो इनके जो कुलियात थे ना, उनको मानने से इनकार कर दिया। जिन्होंने खुदा को मानने से इनकार कर दिया, जिसने आखिरत को मानने से इनकार कर दिया, वो खामखा कुलिया मान लेगी। आप कहें जी औरतें नाकिस हैं, वो कहें हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आमन्ना व सद्दकना व सल्लमना, कहेंगे साबित करो। उसके कौन से जनाब वो आज़ा कम है या क्या है, या क्या मसला है जिसकी वजह से आप कहते हैं कमज़ोर हैं। चलो वो फिर साइंटिफिकली साबित करना पड़ेगा ना, उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। ये फ़र्क था। अब आप ये मुझे बताइए कि ये इंसान ये शिफ्ट कैसे हुआ, यानी इंसान की जो मीरास थी वो कौन सी थी, मंतके इस्तिखराजी। ये मंतके इस्तिकराई उसके अंदर किधर से आ गई? ये दीन की कुरान की तरफ यूरोप में यूरोप में भी कुरान के थ्रू ही पहुंची है साइंस जो है। अच्छा, कोई और साहब? वहां भी तो आसमानी किताबें होंगी। उनकी आसमानी किताबों में मंतके इस्तिकराई नहीं है। और उनमें तारीफ हो गई थी ना, अगर थी भी तो उन्होंने क्या होता है जी, जोश खिताबत करार दे के, खांसी करार दे के निकाल दी थी। नहीं, जब इंसान को जो चीज़ समझ नहीं आती ना, उससे वह समझता है कि दूसरे कंफ्यूज होंगे, तो इसको बीच से निकाल ही दो तो अच्छा है। हमारे वालों ने कहा तर्जमा नहीं पढ़ना, बस सवाब के लिए पढ़ते रहो, खतरा ईमान है कुरान। उसके रद से ये पता है क्या, मैं बताऊं, कुरान मजीद का सारा इस्तिदलाल इस्तिकराई है, इंडक्टिव, हाँ, साइंटिफिक तरीका इस्तिदलाल है कुरान का। यानी ये जो अल्लाह की तरफ लेके जाता है ना, अब अल्लाह को आप देख नहीं सकते, उस कुलिये तक कैसे पहुंचोगे? यस, अज्जा को देखोगे। अफला यंजुरून इलल इबली कैफा खुलिकत व इलस समाए कैफा रुफियत व इलल जिबाल कैफा नुसिबत व इलल अर्द कैफा सुतिखत। इनको जोड़ो, ये किसी की निशानियां हैं, ये खालिक की तरफ रहनुमाई देंगी। तो कुरान ने पहली दफ़ा तारीख़ इंसानी में ये इंडक्टिव लॉजिक जो है ना इंट्रोड्यूस करवाई है। ये इंसान का जो थिंकिंग प्रोसेस है ना, इसका हाईएस्ट लेवल है। ये जो इंसान का सफ़र था, ये यूँ समझिए ना, जैसे बच्चा इर्तिका करके जो एक पुख्ता उम्र को पहुँचता है,
आदम अलैहिस्सलाम से इसी तरह इंसान इर्तिका करता 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 मोहम्मद रसूलुल्लाह तक पहुंचा है ना, नहीं तो आदम अलैहिस्सलाम को ही कुरान दे देते। जो जो इंसान का ये एवोल्यूशन होता रहा है, उसके साथ साथ अल्लाह की तरफ से भी नई नई हिदायत आती रही। तो जब सुकराते वुकराते गुजर गए, यानी इंसान किसी जगह तक पहुंच गया, अब कुरान आए, ठीक है। अब कुरान ने आके जो लॉजिक दी है वो इस्तिकराई थी। अरब जो थे उनका सीधा सीधा सादा सादा, मतलब वो फितरत के करीब थे, वो इस वजह से उस इस्तिदलाल को उन्हें हजम करने में कोई इशू नहीं बना, वो उन्होंने इख्तियार भी कर लिया। ये जब इस्तिखराजी मंतक आई है ना, इसने आगे पहली दफ़ा चक्कर चलाए और ये छा गई उसके ऊपर, चूंकि वो सादा फार्म में थी। अच्छा, अरबों ही की एक शाख जो है ना, वो चले गए स्पेन, और बावजूद इन दो के दरमियान इत्तेहाद बाकी नहीं रहा, क्योंकि उधर वो उमवी थे, यहाँ पे अब्बासी आ गए थे। जिस दौर में मंतक यहाँ पे आई है, उस दौर में स्पेन में जो मुसलमान थे वो उमवी थे, और अब्बासियों और उम्मियों की लड़ाई थी, लिहाजा ये एक दूसरे से दूर थे। वो वहाँ पे जो कुरान की जो पहुँचा है ना, तो ये जो इस्तिकराई मंतक ये यूरोप चली गई। वो जो इन्होंने बात की थी ना, ये यूं हुआ है। उससे फिर वो सोचें पैदा होना शुरू हुई, और जब वो उस चीज़ की तरफ आए, साइंस की तरफ, तो अब उनका क्लैश पैदा हो गया क्रिश्चियनिटी के साथ। यानी अब आप देखिए इधर क्या हो रहा है, यूनान का फलसफा आ रहा है बगदाद में, और आके इन्हें एरिस्टोक्रेट बना रहा है, ठीक है, यानी अशराफिया वजूद में ला रहे हैं। और वो हिजाज का कुरान पहुंच रहा है कहाँ, यूरोप में, और उनको वो बना रहा है आमादा के मुशाहिदे पर। इधर देखो, आसमान देखो, जमीन देखो, ये दावत कौन दे रहा है, कुरान दे रहा है। कोई समझ में आई बात मेरी, ठीक है। ये चीज वो लोग नहीं बयान करते, वो जैसे उन्हें खुद मतलब जैसे आसमान से मिल गया हो, ये यूं इस तरह हुआ, ये सफर इस तरह आगे बढ़ा। लिहाजा अब उस लॉजिक का एक तकाजा ये था कि वो इस पर फोकस होते हैं। अब यहां से एक खराबी पैदा हुई है उनके अंदर, और ये हमेशा शैतान का तरीका वारदात समझ लें। कभी भी शैतान आपको सामने से आके रोकता नहीं। आप कोई काम करने चले हो ना, सामने से आके नहीं रोकता, उसे पता है अब इसने ठान लिया करना ही करना है, वो आपके साथ चलेगा, आहिस्ता आहिस्ता ड्रिफ्ट कराएगा, साथ चलेगा, और क्या करेगा, आहिस्ता आहिस्ता आपको खिसकाएगा। यही मुमकिन होता है। वैसे ये स्ट्रेटजी आप अपने बच्चों के साथ भी कर सकते हैं ना। सियाने माँ बाप, वो बच्चा कहे वहाँ मैंने जो है ना शादी करनी है, वो कहेंगे नहीं, तो फिर तो फिल्म बनेगी पूरी, सुल्तान रहेगी। तो कहें कोई बात नहीं बेटा, चलें ठीक है, सोचेंगे देखेंगे, चलें आज तो अभी तो टलो ना सर से, फिर देखेंगे। उसके बाद जनाब कुछ अरसे के बाद मैं सोचता हूँ आप ज़रा एक चाइना का चक्कर लगाएं हैं। अच्छा 2-3 महीने चाइना देखाओ, उधर से वापस आए तो आप उम्रा कराओ, बेटा जाओ उम्रा कराओ, उधर से वापस आए तो अफ्रीका भेज दें, कुछ करें आगे पीछे करें। अच्छा जो ज़रा ऊंची जो होते हैं ना, वो तो फिर इतने अरसे में उसको उधर भेजा तो पीछे से बंदा ही कोई शरीफ होगा तो कहीं इंगेज करा देगा, नहीं तो वो कोई राव अनवार मिल जाएगा, बंदा किनारे लगाना क्या मुश्किल काम है। नहीं समझे, चलें ठीक है। तो मैनेजमेंट का तरीका है ना, तो शैतान भी कुछ ऐसा ही करता है। एक काम और भी करता है शैतान, वो जब देखता है कि ये इधर दाएं बाएं नहीं खिसक रहा ना, वो पीछे हो जाते हैं, और जो ही बंदा ज़रा लूज होता है पीछे से लात मारता है, ज़रा और दूर तक जाओ। क्या मतलब, तो वो एक जगह बीच में होती है एतदाल की, जिधर आप जा रहे होते हैं वो स्ट्रेट लाइन पे जा रहे हो, सही लाइन पे जा रहे होते हैं, उधर ही जाना चाहिए था। लेकिन वो जो पीछे से लात मार देता है ना इंतहा पसंदी की, तो आप वो लाइन क्रॉस करके दूसरे एंड पे चले जाते हो। ठीक हो गया। अब ये कुरान जिस तरफ ला रहा था कि भाई आंखें को, ये तुम किधर ये यूनान की मंतक पकड़ के सारा बैठ गए हो और सोची जा रहे हो, आंखें खोलो देखो। जब उसने आंखें खोली तो उन्हें कहा इत्थे ही बढ़ो, इधर से निकल, मतलब इसको कलेक्ट करके कहीं पहुंचना था ना, वो हर एक को अलग-अलग फंदे में फंसा दिया। अब नतीजा ये है कि वो जो पत्ते पे बैठा हुआ है ना, उसे जड़ों का नहीं पता,
جو جڑوں میں گھس گیا اسے پتے کا نہیں پتا. سمجھ آئیے نا, وہ اس نے ایک پتے کا صوفی ہے, دوسرا جڑ کا صوفی بن کے بیٹھ گیا. یہ کام کیا ہے شیطان نے. اس نے وہ کبھی زیادہ لمبے چوڑی محنت نہیں کرتا کہ پسینہ نکالے اپنا, وہ آپ کو آپ کے ہی زور میں کنارے لگاتا ہے. تو یورپ کے ساتھ اس نے یہ کیا, لیکن یورپ میں یہ منطق استقرائی یا جسے آپ انڈکٹیو لاجک کہتے ہیں, یا جس کے نتیجے میں سائنس وجود میں آتی ہے, یہ قرآن نے پہنچائی. یہ نور مصطفیٰ ہے. چنانچہ یورپ جب کائنات اور مادہ چنانچہ یورپ میں جب کائنات اور مادہ تحقیق و جستجو کا موضوع بنے تو یکے بعد دیگرے ایسے ایسے عظیم انکشافات ہوئے اور بظاہر خفتہ و خابیدہ مظاہر قدرت کے پردوں میں ایسی ایسی عظیم قوتوں اور توانائیوں کا سراغ ملا. اچھا, یہ خفتہ و خابیدہ ڈارمنٹ, خفتہ بھی سوئے ہوئے کو کہتے ہیں اور خابیدہ بھی سویا ہوا. خفتہ و خابیدہ مظاہر قدرت. مظاہر قدرت یہ جو آپ کے سامنے پہاڑ ہیں یا سورج ہے یا دھوپ ہے, یہ جو سارا کچھ بھی جو آپ کے جو کچھ آپ کو نظر آتا ہے آنکھیں کھولتے ہیں, تو یہ سب مظاہر قدرت ہیں. ان کے پردوں میں ایسی ایسی عظیم قوتوں اور توانائیوں کا سراغ ملا. قوتیں اور توانائیاں, انرجیز جو انسان نے اب دیکھیں نا, مطلب یہ کیا ہے, کرنٹ, بجلی طاقت ہے نا, انرجی ہے. یہ کدھر سے نکلی, کہاں سے انسان نے اس کو جو ہے وہ نکالا, اور پتہ نہیں کیا کیا قوتیں ہیں, جو بھی مختلف انرجیز کی جو صورتیں ہیں. لیکن میں آپ سے یہ کہتا ہوں نا کہ وہ جو آگے الفاظ آتے ہیں کہ عقلیں دھنگ اور نگاہیں چکا چوند ہو کر رہ گئی. اس چیز کو آپ سمجھیے کہ ایک نبی ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام, ٹھیک ہے, ان کے پاس کیا کیا طاقتیں تھیں. انہوں نے جنات ان کے قابو تھے, وہ سمندر کے اندر سے ان کے لیے جو ہے نا ہیرے موتی نکالتے تھے جنات. اچھا, وہ جنات ان کے لیے بڑے بڑے پروجیکٹ بناتے تھے, تعمیرات کرتے تھے. ان کی دیگیں بڑی بڑی تھیں تانبے کی جو وہ بناتے, اور ایسی کہ تالابوں کی طرح کی ان کی تھالیں, یہ سارا کچھ انہیں جن بنا کے دیتے تھے. انسان نے جو مشینری بنائی ہے, وہ کام جو مشینری کرتی ہے وہ تو جن بھی نہیں کر سکتا. آپ سوچیں, یہ جو ایک جہاز یہاں سے اڑ کے امریکہ جاتا ہے, سلیمان علیہ السلام کا بھی جہاز تھا نا, وہ 6 مہینے کا سفر جو ہے نا, کہ کیا جی رواحو شہر 2 مہینے کا سفر ہے, ایک صبح کو کرتا تھا. یہ جو ہمارا جٹ ہے یہ تو سالوں کا سفر ایک صبح میں کر لیتے ہیں. سپر سونک. اور یہ جو راکٹ بنا لیے ہیں جو اب مریخ پہ بھی اور پتہ نہیں کدھر کدھر جا رہے ہیں, طاقت کا اندازہ ہوا نا کچھ یہ. اور پھر یہ کہ جن کی طاقت کا اندازہ لگائیں اور اس کی کرنٹ کی طاقت کا اندازہ لگائیں. الیکٹرک کرنٹ جو 220 کا تو نہیں ہوتا نا, 440 کا بھی نہیں, 11,000 نہیں, 66,000 نہیں, 1,32,000 کا بھی ہوتا ہے, پتہ نہیں اس سے بھی اوپر ہوتا ہوگا. یعنی وہ سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں انسان ہی غائب. ایک ہی دفعہ پھس سی ہوتی ہے وہ, مطلب وہ یعنی چراغ کے کسی ہیٹر کے ساتھ آ کے لگے نا وہ مچھر یا پتنگ, وہ پھر بھی کچھ سر کرتا ہے. آدمی اس کرنٹ کے ساتھ لگے تو سر بھی نہیں کرتا. آپ ذرا سوچئے, یعنی کیا طاقت انسان کے ہاتھ میں. اور ایٹم بم, یہ پھر انسان, ہم نے اس سے پہلے تو یہ دیکھا نا شداد کی جنت سے بڑی جنت ہماری ہو گئی, یہ دیکھا تھا. اب ہم بھی اس سے انسان سپر مین ہو گیا نا. میڈیکل سائنس کہاں پہنچ گئی, اور انسان کے ہاتھ میں کتنی بڑی بڑی قوتیں آ گئی. اس سے کیا فرق پڑا؟ نہیں, اس کی مجبوریاں کم ہو گئی نا. دیکھیں پہلے تو اس کے وسائل کیا تھے, کھیتی باڑی, یہی وسیلہ تھا نا سب سے بڑا زندگی کا.
اب اگر کھیتی آپ نے کاشت کرنی ہے، بارش ہوگی تو کریں گے نا، سیزنل بارش ہوگی تو کریں گے نا. ہر سال آپ کو دعا مانگنی ہے یا نہیں مانگنی کہ بارش ہو جائے؟ چلیں اللہ سے نہیں مانگیں گے کہ تو کسی حبل سے تو مانگیں گے نا، کوئی بت تو بنا کے رکھیں گے نا جس سے مانگیں گے. اب انسان کو ان دعاؤں کی ضرورت رہی ہے؟ اب سب مینج ہو جاتے ہیں. کیا شے ہے جو مینج نہیں ہوتی؟ اب تو بارشیں بھی ہو جاتی ہیں. لہذا انسان غنی ہوتا چلا گیا ہے، یوں کہہ لیجیے. اب اسے کسی خدا کی ضرورت ہی نہیں. اصل میں جو دہریے ہو رہے ہیں نا، کیوں ہو رہے ہیں؟ ان کی سوچ یہ ہے کہ ان کو پہلے خدا کی ضرورت تھی، اب ہمارے پاس اتنی انرجیز ہمارے قابو میں آ گئی ہیں، اب ہمیں کیا خدا کی ضرورت ہے؟ ہم خود اپنے خدا ہیں. استغنا ہو گئے، اب ضرورت ہی نہیں پڑتی. آپ بیمار پڑیں، آپ کو کیا تعویذ باندھنے کی ضرورت ہے گلے میں اور کسی شف والے کے پاس؟ ہاں پیسے نہیں ہیں تو جدھر مرضی جا کے ٹکر ماریں. لیکن یہ کہ اگر آپ کو پاس وسائل ہیں، آپ نے دنیا کے لیے وقت لگایا ہے اور کچھ کمایا ہے، تو جناب آپ کون سا علاج ہے جو آپ کا نہیں ہو سکتا؟ آپ نے لیور ٹرانسپلانٹ کرانا ہے، گردے بدلنے ہیں، کیا کرنا ہے؟ جب بندہ ہی نیا بنانا ہے وہ بھی بن جائے گا نا. ڈی این اے کا یہ لینا ہے نا، اس کا نیا بنا دیں گے. تو یعنی آپ سوچئے بات اس سے بہت آگے. جو سلیمان علیہ السلام کے پاس جو کچھ بھی وہ تھی نا طاقتیں، یہ انرجیز ان سے آگے چلی گئی ہیں. چنانچہ یورپ میں جب کائنات اور مادہ تحقیق و جستجو کا موضوع بنے تو یکے بعد دیگرے ایسے ایسے عظیم انکشافات ہوئے. انکشافات یہ لفظ کشف سے بنا ہے. کشف کہتے ہیں کوئی چیز اچانک آپ کے سامنے آ جائے. انکشاف ہونا، وہ کوئی شے جو پردہ پڑا ہوا تھا وہ اوپر سے ہٹ گیا، وہ شے کھل کے آ گئی سامنے. اور بظاہر خفتہ اور خوابیدہ مظاہر قدرت کے پردوں میں ایسی ایسی عظیم قوتوں اور توانائیوں کا سراغ ملا کہ عقلیں دھن اور نگاہیں چکا چوند ہو کر رہ گئیں، اور علم و فن کی دنیا میں ایک انقلاب برپا ہو گیا. علم، سائنس، فن، ٹیکنالوجی. یہ فن مطلب وہ انرجیز جو قابو کر کے تو ان سے پھر آپ نے کوئی آگے کام لیا ہے، وہ فن ہے. قدرت کے قوانین کی مسلسل دریافت، فطرت کی قوتوں کی پہم تسخیر. یعنی یہ کام رکا تو نہیں نا، بڑھتا رہا، سپیڈ اپ ہوا. کیونکہ جب آپ کے پاس نئی ٹیکنالوجی آ گئی تو اب آپ کی سپیڈ بڑھ گئی، پہلے سے بڑھ گئی. تو قدرت کے قوانین کی مسلسل دریافت، فطرت کی قوتوں کی پہم تسخیر اور نت نئی ایجادات و اختراعات. ایجادات کسی شے کو وجود میں لانا، اور اختراع کرنا وہ بھی بنانے کے معنوں میں، گھڑنا، کوئی شے گھڑ کے بنانا نے ایک طرف تو یورپ کو ایک ناقابل شکست قوت بنا دیا. اب ادھر سے ارطغرل صاحب جو ہے نا تلوار لے کے جا رہے ہیں، گھوڑے پہ چڑھے ہوئے ہیں، ادھر سے وہ جناب انجن سٹارٹ کر کے توپ لگا کے والی بندوق لے کے آ رہے ہیں. تو کیا مقابلہ ہوگا؟ یہ جو تھوڑے سے انگریز آ کے ہم ہندوستانیوں کے اوپر حکومت کر کے چلے گئے تو وہ تو کھوتے مارتے تھے وہ گولی دور سے، ہم تو تلوار لے کے سر پہ پہنچ کے ماریں گے نا. تو ناقابل شکست قوت بنا دیا. اور دوسری طرف مادے کی یہ عظمت اور اس کی قوتوں کی یہ سطوت بجائے خود اس امر کی دلیل بنتی چلی گئی کہ انسان کے اصل قابل التفات شے مادہ ہے، نہ کہ روح اور کائنات اور اس کے قواعد و قوانین ہیں، نہ کہ خدا اور اس کی ذات و صفات. وہ جو محنت پہلے آپ کا صوفی کرتا تھا بیٹھ کے خدا کی محبت میں ڈوب جاتا تھا کہ ڈھونڈتا ہوں وہی کیا ہے جی، فرصت کے رات دن بیٹھے رہیں یوں ہی تصور جانا کیے ہوئے. اب یہ ہے کہ وہ ایک وہی کیفیت ایک سائنسدان کے اوپر طاری ہو جاتی ہے. وہ جناب ہر شے سے کٹ کے خوردبین لگا کے اپنی لیبارٹری میں بیٹھا ہوا ہے. اسے نہ نیند کا ہوش ہے، نہ اسے اپنے خوراک کا پرواہ ہے. وہ ایسا کھب گیا ہے اس کے اندر کہ وہ جب تک اس کا تجربہ کامیاب نہیں ہوگا اسے نہ چین ہے نہ آرام ہے. وہ تو بالکل ڈوب گیا اس کے اندر. تو اب کسے خدا کی صفات کا اور خدا کی ذات کا اس کی جو ہے نا جستجو ہوگی، کھینچ لیا اس کو اس نے اپنی طرف.
تو یہ جناب نقطہ نظر بنیادی کیا ہوا؟ کائنات اہم ہو گئی اللہ سے، دنیا کی زندگی اہم ہو گئی آخرت کی زندگی سے، اور روح کی جگہ پہ آ گیا جسم۔ اور جب انسان نے اس نقطہ نظر کے ساتھ محنت شروع کی، وہ محنت جو اس کے اندر جس کا مادہ تھا، تو وہ جن بن گیا۔ بلکہ جن کیا شے ہے اس کے مقابلے میں، اب تو وہ یعنی بڑے بڑے عفریت اس نے قابو کر لیے گویا۔ یہ ہے کہ جو اس وقت یعنی جو وہ اور اس کے نتیجے میں وہ اب کسی کے قابو ہی نہیں آتا، ناقابل شکست ہو گیا۔ اب ظاہر ہے یہ سارا یورپ میں ہوا، ابھی تک ہم یورپ ہی رکے ہیں، اب یہ پھر یعنی آغاز وہاں سے ہوا۔ اس کے بعد یہ باقی دنیا میں کیسے چھایا اور خاص طور پہ مسلم دنیا کو اس نے کیسے قابو کیا، یہ انشاءاللہ تعالیٰ پھر ہم آگے یہی شروع ہو گئے۔ عالم اسلام پر مغرب کی سیاسی و فکری یورش، یہ اگلی نشست میں کوئی سوال ہو تو کر لیں۔ سوال یہ کہ جس طریقے سے آج ہم اسی کڑی میں کہ ہم بھی سائنس پڑھ رہے ہیں تو اسی طرف جانا ہے، تو کیا ریکنسائلیشن ہو سکتی ہے ایک اچھا سائنٹسٹ ایک اچھا مسلمان دونوں ایک میں آتے ہیں جس طریقے سے ہمارے آبا و اجداد میں بھی؟ اصل میں دیکھیں یہ اگر یہ پہلا اصول ذہن سے نکال دینا، کون سا؟ کہ صرف اسی کو مانیں گے جو ہمیں نظر آتا ہے اور جس کو نہیں جو نہیں آتا اس کو نہیں مانیں گے، یعنی وہی حواس خمسہ والی، یہ اس ایک ایمان بالغیب رکھتے ہوئے سائنس ایمان باللہ کا سب سے مؤثر ذریعہ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ اور یہ جو قرآن مجید نے غور و فکر کی دعوت دی ہے کائنات پر، تو ہم تو کائنات کے ظاہر پر بھی غور کر سکتے تھے، سائنس کی مدد سے اب اس کے باطن میں بھی غور کر سکتے ہیں۔ تو وہ تو کیا ایک ایک شے آپ کو اللہ پر کی قدرتوں کا نمونہ پیش کرتی نظر آئے گی۔ تو بیسیکلی اگر آپ دیکھیں تو سائنس کا اس کے سوا اللہ کے ساتھ کوئی جھگڑا نہیں ہے کہ یہ اللہ سے ہٹا کے اپنی طرف موڑ لیتی ہے۔ اللہ کے ساتھ جڑ کے یہ سارا کیا جائے تو یہ تو خود اللہ کے ایمان میں اضافے کا ذریعہ بنتی ہے، اس کا جھگڑا نہیں ہے۔ جھگڑا فلسفے کا ہے، جھگڑا سارا کھڑا ہوتا ہے فلسفے میں، جھگڑا سارا کھڑا ہوتا ہے معاشیات میں، سیاسیات میں اور سوشیالوجی میں۔ سائنس کا جھگڑا نہیں۔ یہ قوانین قدرت کس نے بنائے؟ اللہ نے بنائے۔ قرآن کس نے اتارا ہے؟ تو اللہ کے کام میں اور اللہ کے کلام میں کیوں فرق ہوگا؟ کوئی فرق نہیں۔ میں یہ کہتا ہوں کہ یہ جو شفٹ ہے دنیا میں، اسپیشلی انڈسٹریل ریولوشن جب انجن بھی بن گیا، انڈیا بھی بن گیا، دنیا نے ایک اور رخ اختیار کر لیا، اور قرآن میں اس کی طرف زینت کا اشارہ ہے کہ ہم نے اس میں کر رکھی ہے۔ تو جتنا آپ ایکسپلور کریں گے بڑھتی ہے کہ اس میں اللہ کا پلان کیا تھا، کیا یہ اس بڑے پلان کا کوئی حصہ تھا؟ یہ تو ہو کے رہنا تھا، انسانیت نے اپنی عقل کے گھوڑے دوڑا کے یہاں تک پہنچنا بھی تھا، اس لیے اللہ نے کامل کتاب بھی دی۔ ابھی تک جو مجھے سمجھ آئی ہے یہاں تک پڑھ کے وہ یہ تھی کہ یہ بالکل ہی بادیت کے اوپر ہی دنیا کو کھڑا کر دیا، اور وہاں آخرت سے بالکل یہاں اوجھل ہوئی ایک قسم۔ اس میں اللہ کا پلان کیا ہو سکتا ہے؟ یا تو پھر شیطان اس لیول پہ آ کے اللہ سے دوستی کر لے، انسان کو بھی آگے دوزخ میں جانا ہے۔ اس میں مطلب وہ گریٹر پلان کیا ہو سکتا ہے؟ کیا یہ ہونا تھا اللہ کی سنت کے مطابق؟ اور اس میں ہمارے لیے کیا حکمت ہے؟ اصل میں یہ ایک خالص علمی سوال ہے، اور اس کا تعلق عالم تکوین کے ساتھ ہے۔ میں پہلے ہی وضاحت اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ اس کا جواب جو ہے نا وہ بعض تشریعی مسائل کھول دے گا۔ تو اگر آپ تکوین و تشریع میں فرق نہیں کر سکتے تو اس کا جواب آپ کو مزید کنفیوز کر دے گا۔ تو آپ کو تکوین کو علیحدہ رکھ کے دیکھنا ہوتا ہے۔ تو اس تکوین کے اعتبار سے یہ بات جان لیں کہ جس کو اللہ نے امتحان کہا ہے وہ انسان کو تربیت دینے کا ایک عمل ہے۔ اس کو آپ یوں سمجھ لیں کہ اگر شیطان نہ ہوتا تو آدم علیہ السلام کو ٹھگی کا پتہ ہی نہ لگتا ساری زندگی۔ پہلے ان کو کس نے ٹھگا؟ کیوں ٹھگ لیا؟ کہ آدم علیہ السلام جھوٹ سے واقف ہی نہیں تھے، وہ انہیں پتہ ہی نہیں کوئی جھوٹ بھی بول سکتے ہیں۔ سمجھ آئی؟
تو انہیں کب پتا چلا پہلی دفعہ کوئی جھوٹ بول سکتا ہے؟ جب شیطان نے ان کے ساتھ جھوٹ بولا. تو جھوٹ کا آغاز انسان نے کیا یا شیطان نے کیا؟ شیطان نے کیا. اسی پہ آگے چلیں. اچھا لیکن اس سے کیا آدم علیہ السلام کے علم میں اضافہ ہو گیا یا نہیں ہوا؟ سمجھ بڑھ گئی یا نہیں بڑھ گئی؟ تجربہ کار ہو گئے یا نہیں ہو گئے؟ ٹھیک ہو گیا؟ بات سمجھ میں آ گئی. تو آدم نے کس سے سیکھا؟ شیطان سے سیکھا. اب اس کو اپلائی کریں کہ یہ جو سارا کچھ ہوا ان 400 سالوں میں، اسلام کا تو بڑا نقصان ہو گیا، لیکن کیا شعور کی سطح بلند ہوئی یا نہیں ہوئی؟ انسان کے پاس یہ ساری سہولتیں آ گئی یا نہیں آ گئی؟ یہ اللہ کے منصوبے میں تھا کہ آئیں، اور یہ مسلمان کے ہاتھوں آ نہیں سکتی تھی، کیونکہ وہ اتنا فوکس ہی نہیں ہو سکتا. وہ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور شے پہ اتنا فوکس ہو ہی نہیں سکتا. اب اللہ چاہتا تھا آئیں، اور مسلمان کو ضائع بھی نہیں کرنا چاہتا تھا، تو اس نے اس کام پر یاجوج ماجوج لگا دیے کہ لے آئیں. ٹھیک ہے نا؟ وہ ہو رہا ہے. ان کا انجام کیا ہوگا اب یہ سوال نہیں پوچھنا. ٹھیک ہے نا؟ جہاں اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے چوپائے پیدا کیے، جہاں اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے جو ہے نا وہ خلق لکم ما فی الارض جمیعا، تو وہاں کچھ اور لوگ بھی اللہ نے پیدا کیے ہیں جو خود تو جہنم کا ایندھن بنیں گے، لیکن انسانوں کے لیے کچھ بہتری بھی کر جائیں گے. یس. اصل میں آپ دیکھیں نا، یہ کدھر سے تصور آیا تھا کہ وی آر دا چوزن پیپل آف دا لارڈ؟ نہیں، ان میں کیوں آیا؟ یہ کوئی بات تھی جس کو انہوں نے مس انٹرپریٹ کیا ہے. وہ یہی بات تھی. یہ جنٹائل ہیں لیکن تشریح کے لیول پر نہیں. یہاں سب انسان برابر. جب آپ تشریح کی سطح پہ آؤ گے سب انسان برابر ہیں. تکوین کی سطح کی یہ بات تھی. تکوین کی سطح کی بات کو جب بھی آپ تشریح کی سطح پہ لے کے آؤ گے تو گمراہی ساتھ لاؤ گے. یہ تشریح کی سطح ہے کہ جبر ہے. وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ، جب تک اللہ نہ چاہے تم چاہ بھی نہیں سکتے. یہ اس لیول کی بات ہے. ادھر تشریح کی سطح پر یہ تمہارا اختیار ہے، اما شاکرن و اما کفورا، شکر گزار بنتے ہو یا ناشکر بنتے ہو. وہ بات یہاں لے آؤ تو پھر تو آپ سے سوال ہی نہیں ہو سکتا. پھر تو چور کہے گا میں چوری کر ہی نہیں سکتا تھا جب تک اللہ نہ چاہتا، تو اللہ نے چاہا تو ٹھیک کی ہے نا، پھر تو آپ کو کیا تکلیف ہے؟ تو یعنی یہ جو بات میں نے آپ کے سامنے رکھی، چونکہ آپ نے سوال داغ دیا تھا تو اس لیے میں نے یہ بات کر دی کہ ٹھیک ہے، وہ انہوں نے وہ کام کیا اور وہی کر سکتے تھے. اور اس کا جو جوڑ جڑے گا نا جا کے، وہ تب جڑے گا جب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے. یہ ٹوٹل مادہ ہے نا، ٹوٹل مادہ. اس کے نتیجے میں ایک سپر مین پیدا ہوگا، وہی دجال ہوگا. ایک ایسا شخص کہ جس کے پاس ساری ٹیکنالوجی ہوگی، کمپیوٹرائز کوئی جن سمجھ لیں. ٹھیک ہے؟ اب اس کا مقابلہ کرنے کون آئے گا؟ وہ کون ہے؟ وہ تو رسول تو سارے ہیں نا. عیسیٰ علیہ السلام کی خاصیت کیا ہے باقیوں کے مقابلے؟ وہ روح اللہ ہیں اور کلمت اللہ ہیں، اور ان کے پیدا ہونے کے عمل میں مادی عمل شامل ہی نہیں ہے. اتنے روح اللہ ہیں. روح اللہ چھوٹے موٹے باقی بھی ہیں، ہم بھی ہیں. ٹھیک ہے نا؟ لیکن وہ خالص روح اللہ ہیں. اور وہی اس کو، یعنی باقی کوئی جو انسان ہے وہ اس دجال پر قابو نہیں پا سکے گا. وہ روح اللہ ہی پائے گا جب آ کے پائے گا. اچھا، آئے خائے 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 دنیا کو ہے پھر مار کا روح و بدن پیش، تہذیب پھر اپنے درندوں کو ابارا. یہ تہذیب کے درندے ہیں نا. تہذیب نے پھر اپنے درندوں کو ابارا. اللہ کو پامر دیے مومن پہ بھروسہ. یورپ کو، ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا. اسپرچولیزم ورسز مٹیریلزم.
میرے اسی سوال سے ہے کہ جس طریقے سے بھی سائنس اس وقت جا رہی ہے، مطلب اگر ہم کچھ ہم سے کام ہوتے ہوئے بھی سائنس میں کام کریں تو ڈائریکشن اس کی وہی ہے، مادے کو اوپر لے کے جانے والی. جی تو ہم پھر کنٹریبیوٹ ادھر ہی کر رہے گے، بے شک ہم اسے اللہ کے سے جوڑ لیں لیکن ڈائریکشن وہی ہوگی. اب ہمارے پاس یہ آپشن ہے کہ اس سے کٹ کے دوسری ڈائریکشن لیں. دیکھیں سر اس کے لیے تو چلیں پھر بھی کوئی نہ کوئی گنجائش نکل آئے گی کام کرنے کے اعتبار سے، لیکن اگر آپ دین کا کام کرنا چاہتے ہیں تو وہ سائنس کے اسٹوڈنٹ بن کے آپ مطلب دین کے لیے کچھ کنٹریبیوٹ نہیں کر سکتے. سمجھ گئے نا؟ اچھا یہ بھی ایک بات ہے جو ہمارے یہاں کہی جاتی ہے کہ جی ہم سائنس میں ترقی کر لیں، یورپ کے مقابلے میں آ لیں تو پھر ہم کچھ کر سکتے ہیں، اس کے بغیر نہیں کر سکتے. یعنی یہ بات بھی محال ہے، عقلاً محال ہے. پہلی بات یہ ہے کہ کوئی بھی جس کی اجارہ داری قائم ہو جاتی ہے وہ کبھی اپنے مقابل کسی کو نہیں آنے دیتا. لیکن دوسری بات یہ ہے فری فار آل ہو تو 10 سال کے بعد ہم جہاں پہنچیں گے، یورپ 10 سال کے بعد اتنے کھڑا ہوئے گا. مطلب وہ جیسے کیچوے اور خرگوش کی دوڑ ہوئی تھی تو خرگوش سو گیا تھا تو یورپ سویا رہے گا. وہ 10 سال کے بعد کہاں ہوگا؟ صحیح بات ہے، کیونکہ ان کے پاس جو وسائل ہیں وہ آپ کے پاس نہیں ہیں. ان سارے وسائل کو بروئے کار لا کے وہ 10 سال کے بعد کہیں آگے ہوگا، فار اہڈ. 100 سال کے بعد وہ اور آگے ہوگا. تو کدھر آپ ادھر پہنچیں گے؟ کبھی نہیں پہنچیں گے. یورپ پیچھے پسماندہ کس چیز میں ہے؟ سوشل سائنسز میں. ادھر وہ ٹھوکریں کھا رہا ہے، ایک تجربہ کرتا ہے وہ ناکام ہوتا ہے، دوسرا کرتا ہے وہ کدھر ہے؟ آپ کے پاس ہے. آپ اگر یہ کر دیں وہ اپنی ساری ٹیکنالوجی کے ساتھ پیچھے امام صاحب نے آ جائے گا. اور ویسے بھی دنیا میں سائنٹسٹ تو نہیں حکمران ہوتے، سوشل سائنسز کے لوگ یہ حکومت کرتے ہیں. پاکستان میں فوجی بھی کرتے ہیں. اس یہی وجہ ہے نا، اگر ایک جو بندہ یا تو جس نے سوشل سائنسز پڑھی ہوں یا جو یعنی اس عمل سے گزرا ہو، سیاسی عمل سے نیچے سے بن کے اوپر آیا ہو، اس نے گراس روٹ لیول پہ، گلی لیول پہ کام کیا ہو، لوگوں سے ڈیلنگیں کی ہوں، وہ تو تجربے سے سیکھ جاتے ہیں نا. تو وہ جب اوپر پہنچے گا تو وہ ان پڑھ سوشل سائنٹسٹ ہوگا. اس کی مینجمنٹ کوئی اور ہوگی، خاص سائنسدان ہو یا فوجی ہو، ان کی کوئی اور ہوگی. سائنسدان سائنسی ذہن سے سوچتے ہیں، فوجی جو ہے اس کا ایک وہ خاص وہ جو ہے ڈپارٹمنٹل ذہن ہوتا ہے، اسی سے وہ جیسے انہوں نے. بلکہ یہ کہ جتنے یہ مینیجریل سائنسز والے ہیں نا، یہ بھی خاص طریقے سے سوچتے ہیں. یہ ایک بنیادی فرق کبھی بھی نہیں دیکھ سکتے. وہ بنیادی فرق یہ ہے کہ بھائی ادھر آپ دیتے ہیں تنخواہیں، یہ جتنا بھی جو وہ بزنس مینجمنٹ پڑھ کے آتے ہیں یا جو بھی ہیں، یا ادھر جو دوسری طرف ہوتے ہیں، ادھر آپ کے جو محکمے جو آپ نے چلانے ہوتے ہیں، مینیج کرنے ہوتے ہیں، وہ آپ افراد کو دے رہے ہوتے ہیں تنخواہیں. ملک کی سطح پہ آپ نے شہری چلانے ہوتے ہیں جو آپ کے نوکر نہیں ہیں. عظیم فرق ہے، اس کو دماغ میں ہی نہیں رکھتے. وہ سمجھتے ہیں کہ جیسے ہم بیٹھے ہوئے تھے، پتہ چلا آج جو ہے نا وہ لیبر میں یہ مسئلہ ہوا ہے، ہم نے بیٹھ کے تو یہ کر کے تو اس کو حل کر دیا، تو اسی طرح جناب یہ ملک میں مسئلہ ہوا تو ہم حل کر دیں گے، قانون بنا کے نئی ریگولیشن لائیں گے. یار چلی نے پتر، یہ نئی ریگولیشن سے ملک نہیں چلا کرتے بھائی. وہ قانون آپ نے بنا دیا، وہ وکیلوں کی دتھا اور بڑا ہو گیا. کون گھاس ڈالتا ہے قانون کو؟ کوئی نہیں پوچھتا. قانون سے چیزیں نہیں، تعلیم سے بدلتی ہیں. یہاں ایجوکیٹ کرنا پڑتا ہے، یہاں ذہنی سطح بلند کرنی پڑتی ہے. یہ ان کو نہیں پتا ہوتا. جو ٹیکنوکریٹ کی گورنمنٹ بنا دیں گے وہ کیا کر لیں گے؟ انہیں کیا پتا لوگوں کو کیسے چلاتے ہیں. انہیں ایک ہی طریقہ ہے جی، انسینٹیو دیتے ہیں، ون ون. انہیں یہ طریقہ آتا ہے. یہ جو ہے نا فوجی، ان کو کیا طریقہ آتا ہے؟ ٹھڈے وہاں سے ہٹ کریں گے جہاں سے آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا، لہٰذا ہم سے ڈرو اور جو ہم کہتے ہیں وہ کرو. ملک اس طرح نہیں چلتے نا. ان کا یہ اسی وجہ سے پاکستان یہاں پہنچا ہے. جہاں کہیں بھی لوگوں کو ان کی فری ول ایکسرسائز کرنے کا موقع ملا، وہاں پہ تجربہ پیدا ہوا لوگوں کے اندر، ذہن کھلے. بے شک تعلیم نہ ہو، تعلیم خود تجربہ بھی تو تعلیم ہے نا.
بالکل. تو یہ چیز سمجھ لیجئے کہ اور اب جو ہمارا جو اسلام اصل میں تو ہم یہ چاہتے ہیں نا کہ ان معاملات میں جو جہاں انسان ٹھوکریں کھا رہے ہیں ان میں ہم اسے رہنمائی دیں گے تو وہ اس کے جو ہے نا اس کی طرف اس کا وہ رجحان ہوگا. اور وہ ساری گمراہیاں جو ہیں وہ فلسفے میں ہیں, وہ سوشیالوجی میں ہیں, وہ سیوکس میں, پولیٹیکل سائنس میں, اکنامکس میں ہیں. تو وہ مضامین آپ پڑھ کر ان کا اسلامی حل پیش کریں گے تو وہ ایک مطلب کم کام ہوگا. لیکن یہ جو مضامین ہیں ان کی بنیاد پیچھے سائنس ہی ہوتی ہے, جو سائنٹیفک وہ نیورو سائنس لے آتا ہے, اس سے پھر وہ سائیکالوجی بناتے ہیں. تو اب اگر ہم سائنٹیفک اس کو اگر چھوڑ دیں گے پیچھے رہ جائیں گے تو سوشل سائنس میں بھی ہماری ویلیڈیٹی کیسے رہے گی اس لیول کی, جس لیول کی وہ پیچھے وہ کہتے ہیں کہ اس کا یہ ہمارے پاس ہے. جب ایک بچہ FSC تک پڑھ لیتے ہیں نا اس کی بیسکس بن جاتی ہیں سائنس کی, ٹھیک ہے. تو فلسفی میں کوئی جب نئی چیز مطلب ہائی لیول کی سائنس کی کوئی نئی چیز جب آ رہی ہوتی ہے تو اس کو اگر وہ ظاہر ہے وہ مارکیٹ میں اویلیبل ہے تبھی کسی فلسفی تک پہنچی ہے, ٹھیک ہے نا. ابھی اگر وہ لیبارٹری میں ہوتی تو فلسفی تک بھی نہ پہنچی ہوتی. تو جب وہ اس لیول پہ آ جاتے ہیں تو وہ اس کو اگر اسٹڈی کرتے ہیں تو اپنے اس علم کی بنیاد پہ اسے سمجھ لیتے ہیں, تو پورا کانسیپٹ اس کی سمجھ میں آ جاتے ہیں, ایشو ختم. اگر اس نے بالکل نہ سائنس پڑھی ہو تو پھر ایشو رہے گا اس کا. لیکن اس نے اگر FSC چلیں آج آپ کہہ لیں BSc لیول تک کہہ لیں چلیں یہ اتنی پڑھ لی ہو, اس کا وہ ذہن پورا بن جاتا ہے. اب ہائر لیول کی بھی سائنس کی جو چیزیں اس کے پاس آئیں گی ان کو وہ کم از کم سمجھ سکتا ہے, تھوڑا زور لگا کے سمجھ لے.